بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پشاور میں بہت ہی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس کے اوپر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، بات کر چکا ہوں۔ آج ہم اس کے مثمرات کی بات کریں گے کہ اس میں آگے راستہ کیا ہے اور حالات کیا رخ لے سکتے ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک تو جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد بڑھتی گئی، کیونکہ جو شدید زخمی تھے ان میں سے کچھ لوگ اور چل بسے۔ اب تقریباً 63 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے۔ انتہائی قابل افسوس، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ پھر ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کے واقعات ہونے شروع ہوئے، یہ بڑھ رہی ہے۔ میری لاسٹ ویڈیو کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس میں یہ کہ اس کی ذمہ داری قبول کی داعش نے، اور داعش ہی آج ایک خطرہ ہے پورے ریجن کے لیے بھی، ریجن خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کے لیے۔ پچھلے اکتوبر میں داعش نے افغانستان میں جو 2-3 واقعات کیے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں جب طالبان کا قبضہ ہوا کابل کے اوپر، تو کابل ایئرپورٹ پہ جو واقعہ ہوا وہ اس کی بھی ذمہ داری داعش نے لی تھی۔ داعش خراسان چیپٹر یہاں پہ موجود ہے۔ اس میں چند ایک لوگ جو کہ سیریا سے آئے ہوئے ہیں وہ شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ اس میں شریک تھے ہمارے لشکر جھنگوی وغیرہ، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، یہ جو سیکٹیرین لڑائی لڑتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پنجابی طالبان بھی تھے، اور پھر ٹی ٹی پی سے کچھ لوگ جو علیحدہ ہوئے تھے، کچھ تھوڑا بہت سپلنٹر گروپس، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ سارا مجمع جمع کرنے کا کام بھارت نے کیا اور اس کو خراسان کا چیپٹر نام دیا۔ یہ اس وقت انہوں نے کیا جب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا اور عراق میں داعش بہت پھیل رہی تھی، ان کو فتوحات مل رہی تھیں، اور بڑا خطرہ تھا کہ وہ بڑی جلدی حاوی ہو جائیں گے، قابو کر لیں گے، ان پہ قبضہ کریں گے ان ملکوں پہ۔ اور دوسری طرف ان کے جو ایکشن تھے وہ بڑے رuthless تھے۔ سو جب بھارت نے یہ کریٹ کی تو اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح داعش کا پاؤں جمایا جائے پاکستان میں بھی۔ پاکستان میں داعش نے کوششیں بہت کیں۔ یہی جو خراسان چیپٹر والے تھے کہ وہ اپنا یہاں پہ باقاعدہ ایک آرگنائز قسم کی آرگنائزیشن بنا سکیں، وہ نہیں بنی، لیکن وہ افغانستان سے آپریٹ کرتے رہے، اور پاکستان میں انہوں نے کئی جگہوں پہ، لاہور میں حضرت علی اجویری کے دربار پہ انہوں نے حملہ کیا، اور کئی اسی طرح مزارات وغیرہ پہ انہوں نے حملے کیے۔ بعض جگہوں پہ انہوں نے سیکٹیرین لیول پہ، سیکٹیرین ٹائپ کے بھی حملے کیے۔ تو یہ جو وہ کرتے رہے اس میں، اور کسی بھی اور دہشت گردی میں ویسے کوئی فرق نہیں، دہشت گرد کام تو یہی کرتا ہے، اس کا اپنا ٹائٹل کچھ بھی ہو، لیکن کام تو یہی ہے کہ آپ نے بے گناہ لوگوں کو مارنا ہے، سو یہ مارے۔ اب یہاں پہ جب وہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پھر یہ افغانستان میں ایکٹیو ہوئے، ان کو ایکٹیو کیا ان کے اسپانسرز نے، جنہوں نے پہلے ان کو وہاں پہ پال کے رکھا ہوا تھا افغانستان میں، اور انہوں نے اسپانسر کر کے افغانستان میں طالبان کو میسج دیا کہ ہم ابھی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن طالبان نے خاصا رuthlessly ان کو سختی سے ان پہ ہاتھ ڈالا، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اکتوبر کے بعد پھر دوبارہ وہاں واقعات نہیں ہوئے۔ لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حقیقتاً چونکہ بھارت نے اسپانسر کیا ہوا تھا ان کو، تو افغانستان ان کا ٹارگٹ بھی نہیں تھا، تو طالبان کی حکومت آ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا، ادروائز ان کا ٹارگٹ ہمیشہ پاکستان رہا۔ اب یہ پاکستان میں دوبارہ اور بہت بڑا واقعہ انہوں نے کیا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت آپ دیکھیے کہ ازبکستان کے صدر پاکستان میں موجود تھے، کیا میسج کیا ہوگا ان کو۔ اسی طرح آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم اسی دن میچ شروع کر رہی تھی، ان کا دورہ آپ دیکھیے کہ کوئی 23-24 سال کے بعد آسٹریلین ٹیم ادھر آئی ہے، اور کیا میسج گیا ان کو۔ سو نظر آتا ہے کہ ایک مقصد تھا کہ آپ نے پاکستان میں ایک
جو نارمل قسم کے پاکستان کا ایک ورکنگ تھی، جس میں کہ کھیلوں کے میدان بھی ہمارے بالکل سجے ہوئے تھے، جس میں باہر سے ڈگنیٹری بھی آ جا رہی ہیں، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ چیز آپ نے نہیں ہونے دینی۔ پاکستان کو آپ نے ہر لحاظ سے ڈسنا ہے تاکہ یہاں پہ حالات خراب ہی رہیں۔ یہ دو تو واقعہ آپ کہہ لیجئے کہ آسٹریلیا کی ٹیم تو بہر صورت ابھی کھیل رہی ہے، اور نیچرلی وہ سیکیورٹی سے مطمئن ہوں گے تو یہاں ابھی موجود اور کھیل رہے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ دنوں بعد یعنی 23 مارچ کو، پہلے تو 23 مارچ کی پریڈ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا ایک آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان کا ایک دن ہے جس کو منایا جاتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ 23 مارچ بہت زبردست ہوگی، تو ایک امیج آپ کا باہر جائے گا کہ اس میں غیر ملکی سفیر اور دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے، آپ کا اسلحہ بھی، آپ کا ڈسپلن، آپ کا ایک دن ہے جو منا رہے ہیں آپ، تو وہ لازماً اس کی سیکیورٹی بہت ہی اہم ہے، فارنرز ہوں گے وہاں پہ۔ اسی طرح OIC کا اجلاس ہوتا ہے، تمام فارنرز مسلمان ملکوں سے آئے ہوں گے، ان کی سیکیورٹی بڑا ایشو ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر اسی مہینے میں آپ دیکھیے، مارچ کے مہینے میں ہی فیز 2 سی پیک کی فیز 2 جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے۔ چائنیز انویسٹرز تو ادھر آ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی کئی ملکوں سے انویسٹر رخ کر رہے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ اچھا ہے۔ پاکستان نے، پرائم منسٹر نے بڑی اچھی وکالت کی ہے، لیکن اگر سیکیورٹی کے معاملات اچھے نہ ہوں، یہاں پہ خطرات ہوں دہشت گردی کے، تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ انویسٹمنٹ کے مسائل پیدا ہوں گے۔ لہٰذا پھر ضروری ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہوں تاکہ پاکستان اپنی اکنامک ایکٹیویٹی شروع کر سکے اور آپ کے ہاں انویسٹر آ کے کام کریں، جس سے آپ کی برآمدات بڑھیں اور آپ ایکسپورٹ بڑھنے کے بعد آپ اپنا زر مبادلہ کے مشکلات اپنی دور کر سکیں۔ اب یہاں پہ جو انویسٹرز ابھی پاکستان میں آنے، وہ فوری طور پہ تو چائنیز ہیں۔ چائنیز کے لیے ہم نے ہر جگہ بڑا اچھا سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ ان کا ایک آدھ واقعہ ہوا جس کے بعد سے ہم نے بہت زیادہ سیکیورٹی دی۔ میرا خیال ہے وہ تو مطمئن ہوں گے، لیکن ہمیں زیادہ ضروری ہے کہ دوسرے لوگ، کوئی بھی یہاں پہ انویسٹر آتا ہے، اس کے لیے ہم اسی طرح کی سیکیورٹی مہیا کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے فاٹا وغیرہ میں حالات اچھے نہیں تھے، وہاں پہ بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، اور فاٹا کے علاقے میں، پھر بلوچستان میں بھی ہوئے، جہاں پہ خاص طور پہ بلوچستان، جہاں پہ کہ انویسٹمنٹ کے یا وہاں انفراسٹرکچر بنانے کے کام شروع ہونے والے ہیں۔ ابھی ہماری دوسری جو فیز آئے گی اس کی سی پیک کی، تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سیکیورٹی کے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔ پاکستان کے لیے در حقیقت یہ ڈیفائننگ مومنٹس بن سکتے ہیں، ڈیفائننگ مومنٹ ہوں گے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ حالات نارمل رہیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر لازماً نقصانات ہوں گے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جس چیز کا ہم نے آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمیں بڑھانا چاہیے، لیکن جوڈیشری کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جسٹس افتخار چودھری نے وہ لال مسجد وغیرہ کے تمام لوگ، صرف جنرل مشرف کی اپنی ضد میں، دشمنی میں، اس نے اور اس کے چہرے چانٹوں نے سب لوگ چھوڑ دیے۔ ایک یہ افتخار چودھری صاحب چھوڑ رہے تھے ان کو، دہشت گردوں کو، اور دوسری طرف وہ سم سیٹھ کیا تھے وہ اس کے پشاور میں جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی اسی طرح دھڑا دھڑ لوگوں کو چھوڑا، جس سے بڑا نقصان ہوا۔ یہ رزلٹ ہے انہی چیزوں کا۔ جب آپ ہارڈن ٹیررسٹ جو ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کوئی باز نہیں آتے، وہ باہر نکل کے پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے آپ کے ملک کا امن خراب ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ ملٹری کورٹس دوبارہ بنائے جائے۔ ملٹری کورٹس بنانے کے علاوہ بھی ضرورت یہ ہوگی کہ ایک امینڈمنٹ کے تحت جو ہم نے اپیل کا سلسلہ سول میں رکھ دیا تھا، اس میں ملٹری کورٹ نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، پیور ملٹری کورٹ۔
اور اپیل سننے کے لیے صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ جس شخص کی چیف آف آرمی اسٹاف اپیل ریجیکٹ کر دیں اس کو فوراً اس کی سزا پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے۔ ہم نے اگر یہ نہ کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی قوم کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ ہم نے باوجود اس کے کہ ہم نے اس میں اتنا نقصان اٹھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اپنے شہریوں کو تحفظ دینا انتہائی ضروری ہے اور یہ ہم نہیں دے سکے تو وہ میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ واقعات اگر طالبان افغانستان میں روک سکتے ہیں تو ہم پاکستان میں کیوں نہیں روک سکتے؟ سو اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پہ ان واقعات کی طرف توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کے لیے جو پرانا ہمارا سیٹ اپ تھا وہ لے کے آئیں، یعنی پھر دوبارہ سے ان کے ملٹری کورٹس بنے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ایک بنائی تھی نیشنل ایکشن پلان، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب شاید نئے تقاضے آ گئے حالات کے جن سے وہ شاید وہ بھی اتنی ریلیونٹ نہ رہی ہو، تو اس میں بھی شاید ترمیم کرنے کی ضرورت ہو، وہ بھی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں دہشت گردی کے اوپر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے آگے بہت سارے ایونٹس آ رہے ہیں، اکانومی کے مسئلے آ رہے ہیں جس کو آپ نے حل کرنا ہوگا، اور اگر دہشت گردی جاری رہی تو پاکستان کا چہرہ مسخ ہو کے رہ جائے گا اور عوام اپنی زندگیوں سے بیدار ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔